السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند سوالات تھے بھائیوں کی طرف سے کہ اگر بالفرض عید جو ہے وہ جمعے کے دن آ جاتی ہے تو پھر کیا اپنا ظہر کی نماز کیا پڑھنی پڑے گی یا چھوڑ دیں ظہر کی نماز؟ دیکھیں، اس میں جو ہے ایک حدیث موجود ہے الحمدللہ، متفقہ علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں نمبر جو ہے 5573، مسلم میں جو ہے 5098 ہے، اور الموطا امام مالک جو کہ حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ پہلی کتاب ہے، اس میں جو یہ حدیث ہے یہ بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ابو عبید تابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ انہوں نے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ خوشی کے دن ہے۔ پھر وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی عید کی نماز پڑھی، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی عید کی نماز میں جو ہے وہ خطبے سے پہلے پڑھائی، یعنی کہ عید کی نماز جو ہے وہ خطبہ دینے سے پہلے پڑھائی، اور بائی چانس اس دن جو ہے یعنی کہ عید جو ہے وہ جمعے کے دن آئی۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنی تقریر میں کہا کہ جس نے جمعہ پڑھنا ہے اس کی مرضی رک جائے، ادروائز جو ہے جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کی جگہ جو ہے وہ ظہر پڑھ لیں۔ یعنی جو لوگ دور دراز گاؤں ایریا سے آئے ہوئے تھے ان کو اجازت تھی کہ اگر وہ جمعہ پڑھنے کے لیے رک سکتے ہیں تو رک جائیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں، اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ لوٹ جائیں اور وہاں جو ہے وہ ظہر پڑھ لیں۔ مطلب اگر عید اور جمعہ کٹھے آ جائیں تو جمعہ پڑھنا اس دن فرض نہیں ہوتا، یعنی ایک خطبہ عید کا اس دن ہو گیا ہے تو دوسرے خطبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ظہر کی جماعت جمعے کے دن کرا لیتا ہے تو صحیح ہے۔ اچھا، پھر حضرت ابو عبید تابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، اس اعتبار سے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جب باغیوں نے گھر میں محصور کر دیا تو سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے جو ہے ہمیں نماز عید پڑھائی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے عید کی نماز جو ہے پہلے پڑھائی اور خطبہ بعد میں دیا۔ دیکھیں، بار بار یہ حدیث میں یہ تکرار آ رہی ہے کہ پہلے نماز عید پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر تقریر کی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ وجہ وہی تھی کہ بنو امیہ کے گورنرز نے جو ہے یہ بدعت جاری کی تھی کہ انہوں نے جو ہے نماز عید سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے تقریریں شروع کر دی تھیں، جس میں وہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ شب و ستم وغیرہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وجہ یہ تھی۔ بہرحال اس میں ایک اور حدیث موجود ہے، وہ جمعے کے حوالے سے ہے، اگر جمعہ اور عید ایک دن آ جائیں، ابو داؤد میں موجود ہے 1070 نمبر۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ عید اور جمعہ ایک ہی دن آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عید پڑھانے کے بعد جمعے کی رخصت دے دی اور فرمایا کہ جس کی مرضی پڑھ لے اور جس کی مرضی نہ پڑھے۔ اب یہ جمعے سے مراد یہ جمعہ کا خطبہ ہے اور جمعے کی نماز ہے، مگر ظہر پڑھنی پڑے گی، اس پر اجماع ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ نمازیں جو ہیں وہ 5 پوری کرنی پڑیں گی، ایسا نہیں ہے کہ ظہر ہی بندہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے نا جی۔ عید کی وجہ سے جمعہ کی نماز اور جمعے کا خطبہ ختم ہوا ہے، 5 نمازیں جو ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ اپنی جگہ ہی رہیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ کیونکہ اس وقت گاؤں سے لوگ جو ہے جمعے کے لیے اور عید نماز کے لیے آتے تھے، تو لوگ جو ہے جمعہ پڑھنے کے لیے مدینہ آتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی تھی کہ اب جو ہے جو لوگ ہیں جی، انہوں نے جو ہے عید کی نماز کیونکہ پڑھ لی ہے اور خطبہ بھی سن لیا ہے، اب جو ہے وہ اپنے گھروں کو بے شک روانہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جمعے کے خطبہ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ اگر عید اور جو ہے جمعہ ایک ہی دن آ گئی ہیں تو عید کا جو خطبہ ہے وہ انف ہے، جمعے کے لیے کافی ہے۔ اگر لوگ جو ہے اس دن ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی بھائی کا کوئی کویسچن ہو، کیوری ہو، تو مجھ سے میرے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔